صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، انسان کی زندگی کے اندر اس کی جو سوچیں ہوتی ہیں، اس کی سوچیں ہی اسے نیک عمل کرنے کی طرف رغبت دیتی ہیں۔ اس کی سوچیں اس کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے افکار کی بنیاد پر ہی انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اسی بنیاد پہ سخت ہوتا ہے۔ انسان کی سوچیں اسے شکر کی طرف لے جاتی ہیں اور سوچیں ہی اسے ناشکری کی طرف معاذ اللہ دھکیل دیتی ہیں۔ افکار اور نظریات میں، سوچوں میں کچھ چیزوں کا پیدا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان نہ بھٹکے، نہ بہکے، نہ تکبر کرے، نہ کسی طرف الجھ کے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرمایا بے شک انسان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، ایسی شے تھا جس کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ ایک وقت انسان پر بے شک ایسا گزرا ہے جب وہ بالکل کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اکثر مفسرین نے تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو مراد لیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر انسان ہے۔ ایک وقت ہر انسان پر ایسا گزرتا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا، نہ وہ بیٹا ہوتا ہے، نہ وہ بھائی ہوتا ہے، نہ وہ بھتیجا ہوتا ہے، نہ وہ پوتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی اپنی کوئی اس میں محنت بھی نہیں شامل ہوتی۔ پھر خدا اپنا فضل فرماتا ہے، پھر وہ بیٹا بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی جگہ جاتا ہے تو وہ طالب علم کہلاتا ہے، کسی ادارے میں جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی سوشل لائف شروع کرتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر وہ ٹیچر ہے، استاد ہے، مزدور ہے، تاجر ہے، پھر اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو جس مقام پہ جو شخص جہاں بھی پہنچ گیا، اگر وہ پلٹ کر پیچھے دیکھے گا تو اسے یہی نظر آئے گا کہ میں اگر اپنے آپ پہ غور کروں تو میں کوئی چیز بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا۔ اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس حسن بھی ہے، اچھا خاندان ہے، اچھا گھرانہ ہے، لیکن سوچ کے طور پر معذور ہیں۔ ایک تو بالکل ہی اب نارمل ہے نا، ایک ویسے زیادہ سیانے نہیں۔ پورا آپ غور کر لیں، پورا سمجھ لیں کہ اگر یہ شعور، یہ عقل، یہ بالیدگی اگر کسی دکان سے ملتی تو کبھی کوئی امیر آدمی بیوقوف نہ ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح رب کریم نے ہمیں پیدا کیا، تعلیم کا شعور دیا، اس نے کسی عہدے پہ پہنچایا، اسی طریقے سے اللہ جب فضل کرتا ہے تو پھر انسان کو شعور کی دولت عطا کرتا ہے، عقل اسے ملتی۔ اب اللہ کی دی ہوئی عقل تھی، اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اگر ان کی سوچ یہ ہوتی کہ میں، اللہ نے فضل کیا نا، مجھے سمجھدار کر دیا، تو وہ کیا کرتے، وہ بیوقوفوں کا بھلا کرتے۔ اگر یہ سوچ ہوتی، وہ جن لوگوں کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ سمجھدار نہیں اور میرے ساتھ منسلک ہیں، چونکہ اگر یہ سوچ ہوتی کہ یہ میری ذاتی کاوش نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے دی عقل،
پھر بہت سارے نادانوں کو، کمزور لوگوں کو، فہم اور شعور کے لحاظ سے کم سوچ رکھنے والے لوگوں کو انسان اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو شعور زیادہ دے دیتا ہے تو وہ بیوقوفوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ چالاک بن کے، تیز بن کے وہ لوگوں سے چیزیں ہتھیانی شروع کر دیتا ہے۔ شعور اگر اللہ دے تو سوچیں، اگر آپ صحیح رکھیں تو آپ کا وہ جو شعور ہے وہ آپ کے لیے اللہ کے قرب کا رستہ آسان کر دے گا، اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ تو میری ملکیت ہے، تو یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ شعوری طور پر یہ سمجھ لیں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، جو دیا ہے مجھے میرے رب نے دیا ہے، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی صلاحیت کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے، غلط استعمال۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، لیکن جو رب دینے پہ قدرت رکھتا ہے نا، وہ لینے پہ بھی رکھتا ہے، لے لیتا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ بہت بڑی بڑی بیوقوفی کر جاتے، بڑے بڑے سیانے لوگ، ان سے ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے، انسان آخر ہے کیا، کچھ بھی نہیں، ایسی فحش اور بڑی غلطی سرزد ہوتی ہے، اور ان کا شعور بھی ساتھ سلب ہو جاتا ہے، وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے کہ مجھ سے ہو گئی ہے، شعور بھی۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر تو ہم یہ سمجھ لیں کہ سارا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، تو ایک تو ہم دھوکہ نہیں کریں گے، فریب نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنی صلاحیت کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے یہ تو مالک، اور اگر ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر جو مالک دینے پہ قدرت رکھتا ہے وہ لینے پہ بھی، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ایک ہلکی سی بیماری کا نام لیا جاتا ہے اور ڈاکٹر بڑی آسانی سے بول دیتا ہے، تیمارداری کرنے والے آرام سے کہہ دیتے ہیں فالج ہو گیا، لیکن زندگی مفقود کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ 2-4 قدم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو نعمتوں کو ملنے کے بعد اگر یہ شعور پیدا کر لیا جائے کہ یہ خالص اللہ کا فضل ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، پھر انسان میں ایک تو غلط جگہ جانے سے وہ بچتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کا دل بچھا رہتا ہے، پھر وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتا کہ چل دوڑ جا، میں دیکھتا ہوں تجھے کون ڈیوٹی پہ رکھتا ہے، نکل جا میری فیکٹری سے، میرے دفتر سے، میں دیکھتا ہوں کون ہے پھر جو تجھے رکھے گا۔ تو بھئی آپ نے تو بڑا دعویٰ کر لیا ہے۔ آپ اگر اظہار تشکر والے ہوتے، سمجھتے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ مجھے میرے رب کریم نے عطا فرمایا ہے، تو پھر آپ کا یہ رویہ نہ ہوتا، بلکہ آپ کہتے کہ بھئی میں کون ہوتا ہوں، رزق دینے والی تو رب کریم کی ذات ہے۔ پھر تشکر پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہوتے ہیں، پھر ان کی طبیعتوں کے اندر آپ کو کسی جگہ تکبر کا شائبہ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے حق میں خود بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے، تشکر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو کہا جائے گا جاؤ بغیر حساب کتاب تم جنت میں چلے جاؤ۔ امام غزالی حدیث لائیں تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کیا ہے، مزاج تشکر والا رہا، تشکر والا۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت دے دی تو ان لوگوں نے اس پر تکبر نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی کہانیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑی داستانیں، میں نے وہاں میٹنگ کی تھی، پھر میں وہاں گیا، پھر میں نے وہاں سے مال خریدا، پھر فلانے کو پارٹنر بنایا، پھر میں نے یہ کر دیا، پھر میں کچھ بھی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں۔ میری طرح کے لوگ وہ دعوے کر دیتے ہیں جو میں تو ساری رات مطالعہ کرتا ہوں، اور بھائی تجھ سے زیادہ مطالعہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، میں تو بڑی مشقت کرتا ہوں، بڑے سفر کرتا ہوں، میاں تجھ سے زیادہ بھی سفر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں زندگی میں اگر مزاج یہ ہو کہ مجھے میری محنت پہ مل رہا ہے تو پھر آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ پلٹ کے دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمیں جو مل رہا ہے وہ خدا کے فضل سے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے ہمارے حق میں کو فیصلہ کر دیا تو اس بنیاد پر ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے پھر انسان کا دل دوسروں کے حق میں بھی نرم رہتا ہے، اس کی طبیعت میں آسانی رہتی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں بعض ارشادات میں ہماری توجہ دلائی کہ ہم اپنے ماضی کو بھی یاد رکھیں۔
اگر کسی شخص کو اللہ نے کوئی درجہ دے دیا ہے، کوئی بلندی دے دیا، تو وہ ماضی کو بھی درود شریف پڑھیں جی سارے حضرات. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں جی سارے تجربے؟ آپ یہ بلاسٹ ہو رہی اس وجہ سے. اس کو بھی بند کر دیں. آپ توجہ کریں گے جی میری بات پہ. اللہ تعالیٰ بھائی کو جزا دے. میں جلسوں کی ریکارڈنگ کے زیادہ حق میں نہیں رہا اب، اس لیے کہ ریکارڈنگیں تو چلتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا جن میں ہم اجتماع کرتے ہیں، ان میں ریکارڈنگ کی کیا حاجت ہے؟ ان میں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی اللہ رسول کی بات کریں. تو اگر میری ریکارڈنگ کی ضروری تھی تو ہم کسی بند کمرے میں کرا کے آپ کو بھیج دیتے. اب وہ جو 5 7 10 دوست ریکارڈنگ والے ہوتے ہیں نا، وہ باقی سب کا کام بھی لے جاتے. تو آپ مہربانی کریں، موبائل جیب میں رکھیں اور میری بات توجہ سے سنیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ آپ نے جو ٹیبل میرے سامنے رکھا ہے، لگ تو پیارا رہا ہے، پر یہ جو آگے 10 15 لوگ تنگ ہو رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اب انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جب بیٹھ جائیں گے تو ہمیں نظر کیسے آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا ضرور ہمیں اہتمام کرنا. بندوبست دیکھیں ہمارا کتنا حسین ہے. آج میں سویرے سوچ رہا تھا کہ کوئی تھوڑی گرمی ہے، لیکن شاید نیتوں میں خلوص تھا تو اللہ نے فرما دیا چلو ٹھیک ہے ٹھنڈ کر دیتے ہیں. یہ شاید خلوص کی برکات ہیں جو نصیب ہوتی ہیں. اللہ ان بھائیوں کو بھی جزا دے اور آنے والوں کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے. آپ میری بات پہ توجہ کریں گے. تشکر کے جذبات اپنے دل میں رکھیں. حضور نے نا ہمیں تھوڑا تھوڑا سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اعزاز دے دے نا، تو اس بندے کو پھر رویہ اس طرح کا نہیں بنا لینا چاہیے کہ میں کو بلاؤں. ہم نا کئی دفعہ بات کرتے ہیں، پھر ہماری باتوں سے چیزیں چھلکتی ہیں. میری رائے یہ ہے، دیکھ لو جی میری تو یہ مرضی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں. تو بعض لوگوں کے جملوں سے خوف ٹپکتا ہے کہ یہ تو دعوے کرنے لگ گیا. انہیں تو کہنا شروع کر دیا ہے کہ اچھا اگر میں وہاں ہوتا تو پھر میں بتاتا مجمع کتنا ہوتا ہے، اگر میں ہوتا تو پھر میں بتاتا کہ رویہ کیا ہے. ہمارے لفظوں میں، جملوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، چلنے گھومنے میں تکبر چھلکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو نا اپنا حق سمجھ لیتے ہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں شاید یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، شاید میں واقعی اس قابل تھا جو مجھے ملا ہے. یہ انداز درست نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کر جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تجھ سے چلا نہیں جا سکتا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا. اور خدا نہ خواستہ ایسا وقت بھی آتا ہے، خدا نہ خواستہ، کہ انسان اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ اس کے پیروں میں پڑی چیز ہوتی ہے پر وہ اٹھا نہیں سکتا، اتنا کمزور پڑ جاتا. اپنی باتوں کے اندر تشکر کے جذبات کو لایا جائے اپنے لب و لہجے میں. ہمارے ہاں نا بڑی ساری تنظیمیں ٹوٹتی ہیں، سیاسی بھی مذہبی بھی. بڑے سارے خانقاہوں پہ مریدوں کے رٹے آپس میں پڑ جاتے ہیں کہ میں آگے ہوں میں آگے ہوں. کلاس فیلو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہ بھلا کب ہوتا ہے؟ جب لوگ روحانیت سے دور ہو جاتے ہیں. جب لوگ روحانیت، ادھر دیکھیں جی میری طرف، جب بندے روحانیت سے دور ہو جاتے ہیں، جب ساری چیزیں مادی ہو جاتی ہیں، پھر یہ چکر. میرے نا ایک پیر بھائی ہیں، مرید ہیں، وہ کافی دیر سے آ رہے تھے. میں بڑا ایک دن نا پریشان ہوا، مجھے ان کا نام بھول گیا. کثرت گناہ سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے نا، تو کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ غلطیاں کسی وقت ایسی سرزد ہو جاتی ہیں کہ کہیں کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں. وہ کافی دیر سے آ رہے تھے، سیالکوٹ کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، تو مجھے نام یاد تھا. لیکن کئی دفعہ نا آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں تو بے بھی نہیں لکھنی آتی، وہ گھومنے لگ جاتی ہے دماغ میں کہ پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. وہ کہتا ہے جب چاہوں دے دوں، یہ بھی قدرت ہے. بڑا سمجھدار آدمی، سارا کچھ نام نہیں لکھنا آتا. تو مجھے نا وہ اپنے سنگی کا نام بھول گیا. اب میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ دیکھو جی میں اتنی دیر سے آ رہا ہوں، پیر صاحب کو میرا نام ہی نہیں آتا. میں نے اسے الگ سے کر کے نا، تو میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، بات تو ذرا نامناسب سی ہے، لیکن یہ کہ مجھے آپ کا نام بھول گیا، بتائیں گے؟ ضروری تو نہیں نا کہ تربیت پیر صاحب ہی کریں، کئی دفعہ شاگردوں سے بھی بڑا کچھ مل جاتا ہے، وہ بھی کچھ ذوق دے جاتے ہیں کبھی کبھی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا نام بھول گیا. تو بڑی انوکھی بات کی. کہنے لگے حضرت صاحب پھر کیا ہوا؟ میرا کو نام اتنا ضروری بھی نہیں، میں کوئی اتنا قابل بھی نہیں کہ آپ کو میرا نام یاد رہے.
بس میں آ جاتا ہوں، آپ کی بات سن لیتا ہوں، میرے دل پہ آپ میرے لیے دعا کر دیتے ہیں، کھانا پوچھ لیتے ہیں، میرے لیے بڑا کافی۔ کوئی ضروری ہے کہ اب میرا نام آپ کو یاد؟ آپ یقین کریں، سادہ بندہ اور کم پڑھا لکھا اور دیہات کا رہنے والا، پر اس کے لفظوں میں اتنا حسن کہ ساری رات نا میری تو تھکاوٹ اتار دی اس نے۔ طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، یار کیا بات ہے۔ ہمارا یہ جو اعزاز کا چکر ہے نا، القابات کا چکر، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی نام ہے، میری بھی کوئی شان ہے، میرا بھی کوئی مطلب ہے، اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگوں پر بوجھ بنتا ہے، اس پر دوڑ لگتی ہے اپنوں کے بیچ آگے نکلنے کی۔ اگر تھوڑا تھوڑا یاد ماضی رہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ خدا نے فضل کر دیا، نواز دیا، اگر تھوڑا تھوڑا یاد ماضی رہے اور انسان اپنے آپ کو سمجھا کے رکھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نا ہماری توجہ دلاتے تھے، حضور کی تو شان شروع سے ہی وراء الورا ہے، شروع سے ہی حضور اللہ کے محبوب، اور خود فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، اس وقت بھی میں رسول ہوں، کہ جب جناب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، شروع سے حضور منتخب کر لیے گئے اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک شخص حضور سے ملنے آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب اللہ نے حضور کو دیا تھا، اور صحابہ جس طرح ادب کرتے تھے کہ حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے، نظریں جھکا کے، سانسیں روک کے، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ جس مرتب ترتیب سے وہ ادب کرتے تھے، اس نے وہ رنگ دیکھا تو کانپنے لگا۔ حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو، کیوں کانپتے ہو؟ کہنے لگا میں مدینے کی ریاست کے سربراہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہ سرزد ہو جائے، آپ کے شایان شان نہ ہو۔ اس نے کیا بات کی تھی بھلا، اور حضور نے کیا جواب دیا؟ یہ بات کیا ہو رہی تھی؟ حضور تسلی دے دیتے، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تو فکر نہ کر۔ لیکن حضور کہاں لے گئے ہمیں کہاں لے گئے؟ حضور نے فرمایا نا بھائی، اور آنکھوں میں آنسو ہیں، نا بھائی، تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ میری اماں تو رات کے خشک ٹکڑے پڑے ہوتے تو ٹائم پاس کر لیتی، گزارا کر لیتی۔ میں نے دیکھا ہے، میری اماں جی کہتی روٹیاں رات کی پڑی ہیں، تھوڑا پانی لگا کے گرم نہ کر لیں، اس لیے کہ ماپا جاتا تھا، تولا جاتا تھا کہ روٹیاں ضائع نہیں کرنی۔ بھائی جب تک یہ چیزیں یاد رہتی ہیں تب تک تشکر کے جذبات رہتے ہیں، لیکن جب انسان بھول جائے کہ گاڑی کے اندر نہیں، گاڑی کے باہر بھی لٹک کے جانے کو جگہ نہیں ملتی تھی، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر کبھی بھی کسی چنچی والے پر تنقید نہیں کرتا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھا ہو تو اسے گدھا گاڑی والا کبھی برا نہیں لگتا۔ لیکن اگر وہ بھول گیا ہو کہ کبھی میں بھی کہتا تھا کہ ریڑے والے مل جائے، لے جائے صحیح، جب بھول جاتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں اوہو یہ موٹر سائیکلوں والے گزرنے نہیں دیتے، یہ فلانے جو ہے نا انہوں نے رستہ روک دیا۔ جب طبیعت کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جن کو ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، ہم جان لیتے ہیں، آپ یقین کریں کمال لوگ تھے میرے رسول پاک کے صحابہ، کیا شان تھی، کیا انوکھا رنگ تھا، جگہ جگہ تربیت کرتے، جگہ جگہ موقع بھی نہیں ہے، پھر بھی حضرت عمر جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، رستے میں ایک خشک تنا آ گیا کھجور کا، تو جناب عمر اس کے قریب گئے اور اس سے لپٹ کے رونے لگے۔ حضرت عمر کو پتا تھا کہ میں اس وقت 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، انہیں خبر تھی، بے خبر نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ میرے روب کا یہ حال ہے کہ میری فوجیں اس وقت دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا پیغام لے کے جا رہی ہیں۔ وہ بالکل اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ میرے نام سے کیسر و کسرا کانپنے لگے، روما کی سلطنتیں ہمارے نام سے ڈرتی، انہیں سارا پتا تھا۔ حضور نے جو ان کے فضائل بیان کیے تھے وہ بھی جناب عمر جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ مدینے والے نے فرمایا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، انہیں پتا تھا کہ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر رب نے حق جاری فرما دیا۔ یہ آگاہی تھی، شعور تھا، سب پتا تھا، لیکن جاتے ہی اس تنے کو سینے سے لگایا، رونا شروع کر دیا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین یہاں رو رہے ہیں، تو صحابہ جو باقی ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور کوئی وجہ نہیں ہے رونے کی، آپ روئے کیوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ آپ میری بات کو سمجھیں،
ہمارا نا پھر تعلق بھی بڑے لوگوں سے بن جاتا ہے, ہمارا سٹیٹس بھی بڑا ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کس نے کہا ہے غربت ہے, کہاں غربت ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو روز چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. ہمیں کیا پتا ہو کہ جب بل بجلی کا آ جائے تو رات میاں بیوی مشورہ کس طرح کرتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا ہو کہ رات کو 100 بہانے کر کے بیوی اپنے شوہر کو بتاتی ہے, غریب بیوی, کہ گھی پھر ختم ہو گیا, گھی وہ ختم ہو گیا ہے. تو وہ شوہر پلٹ کے کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ میرے وسائل نہیں ہیں, کہاں سے اتنا گدر گیا گھی پہ بحث ہو رہی, جوتوں پہ نہیں, کپڑوں کے بدلے ہوئے ڈیزائن پہ نہیں, موبائل کے نئے ماڈل پہ نہیں. وہ کہتی ہے گھی ختم ہو گیا. تو خامد اسے کہتا ہے کہ کچھ احتیاط کیا کر. تو کہنے لگی کیا کروں, بچے صبح پراٹھے مانگتے ہیں, مجھے دینے پڑتے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس لیول میں ہو. لیکن ہم چونکہ اوپر چلے جاتے ہیں, ہماری سوچیاں بڑی ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو بہترین پکا ہوا کھانا بھی ہو تو بچے کہتے ہیں نہیں بھائی باہر سے لا کے کھانا ہے, یہ میری طبیعت نہیں چاہتی تو میں نے آرڈر کرنا, ہوم ڈیلیوری سروس اب آ گئی ہے ہمارے علاقے میں, لہذا مجھے وہیں سے منگانا ہے. جب انسان پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے اپنے ماضی پر, تھوڑا غور کرتا ہے, پھر نہ وہ متکبر ہوتا ہے, نہ اس کے دل کے اندر مد و جزر آتا ہے. آپ یقین کریں اگر ہم رات کو ماضی یاد کر کے سوئیں نا تو ہمیں سجدے بھی لذت والے ملیں. ہاں سجدے بھی لذت والے ملیں. اگر ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو کبھی سوچ کر سوئیں نا کہ وہ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں تو ہمیں سجدے بھی لذت والے نصیب ہوں, لذت والے. میں لمبے سفر پہ تھا تو میں بڑا تھک گیا, اور کچھ ہمارے ہاں پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, مجھے بھی میرے پاس بھی آئیں, چائے پی لیں, کھانا کھا لیں, فوٹو کھنچا لیں, بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور راضی صرف وہ ہوتا ہے جس کی آپ بات مان لیتے ہیں. جس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں ذرا مصروف ہوں تو وہ معذوری قبول کرنے کو تیار ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو میں 12 سفر پہ تھا اور میں نے کچھ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں سو سکا. بڑی مجھے اس دن دقت تھی اور کچھ لوگوں نے پریشان بھی کیا, وقت کچھ اور بتایا اور پھر اجتماع کی ترتیب کچھ اور لگا دی. بہرحال میں کچھ تکلیف میں تھا اور کچھ گلے شکوے میری طبیعت میں آ رہے تھے. میرے کلاس فیلو نے مجھے فون کر لیا, اس نے کہا کہاں ہو؟ میں نے کہا میں دور فلان جگہ پہ ہوں. کہنے لگا چھوٹی سی بات کرنی تھی, وقت ہے؟ میں نے کہا بتا. کہنے لگا یار فیکٹری سے پھر چھٹی ہو گئی ہے تو کوئی جگہ مل جائے تاکہ میں نہ سروس کر سکوں. اس نے بات کی اور میں نے رونا شروع کر دیا. تو مجھے کہنے لگا آپ کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یار میں شکوے کر رہا تھا. تو یہ بھی تو میرا کلاس فیلو ہے نا بیچارہ, یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جگہ مل جائے فیکٹری میں, کوئی مناسب جگہ, 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, اگر تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھ لیں, ہم آگے پیچھے دیکھ لیں, پھر وہ جو ہمارے لفظوں اور جملوں کے اندر بے پناہ ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی کہانیاں ہیں, وہ نکل جائیں. پھر جب ہم ظہر میں سر سجدے میں رکھیں گے تو پھر بھی پیشانی شکر ادا کرے گی, اور فجر میں رکھیں گے تو پھر بھی شکر ادا کرے گی, عشاء میں رکھیں گے تو پھر بھی شکر. اپنی طبیعت کو لگائیں, اور جہاں بھی آپ ہیں, جس مقام پہ بھی ہیں. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور کمال ہو گئی ہے, میرے پاس جوتے کے پیسے کوئی نہیں, اللہ نے اتنا نوازا لوگوں کو تو مجھے جوتے کے پیسے مل جاتے تو کیا تھا معاذ اللہ. تو جناب سعدی نے اس کا بازو پکڑا اور ساتھ والے گھر میں لے گئے, تو وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس کے پیر ہی کوئی نہیں تھے. تو آپ اس کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو تڑپ کے رو پڑا, کہنے لگا نہیں جی میرے اوپر تو خدا کا بڑا ہی فضل ہے, میرے اوپر بڑا فضل ہے, جوتے نہیں پیر تو ہے نا. تو ہم لوگوں نے نا اپنا ماضی, اپنا پچھلے حالات, اپنی زندگی کے مد و جزر, ان چیزوں سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے. اور اگر ہم یاد کراتے بھی ہیں تو دوسرے کو کراتے ہیں, تو دوسرے کو تو کرانا جائز ہی نہیں, یہ تو درست ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارا بھائی کبھی گناہ کرتا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا, تو اگر تم نے اسے یاد کرایا نا تو اسے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے, تم مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. دوسروں کو ماضی یاد کرانا تو درست ہی نہیں. آپ دوسروں کو کہیں کہ تم فلاں ہوتا تھا, یہ تو درست ہی نہیں. سچ تو اپنے حق میں بولنا تھا, اپنے آپ کو یاد کرانا تھا, اپنے آپ کو. ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں. اور اقبال کہنے لگے تو کسی کا بھلا نہ کر, تو اپنا کر, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے اوپر توجہ رہے, اپنے اوپر. ہمارے ہاں تو آپ یقین کریں نمبر پلیٹیں ہی
جو ہے وہ ہی نہیں سانس لینے دیتی، میرے نام کی لگنی چاہیے، میرے نام کی لگنی چاہیے، فلانی گلی کی نکر پہ بھی میرا نام لکھا ہو، فلان جگہ بھی پلیٹ میرے نام کی ہو، وہ تو بڑا چکر ہے۔ اور یہ جو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، دیہاتی ایریا ہے تو ان میں بڑا شوق ہوتا ہے محلہ کبھی میرے نام پہ ہو جائے نا، علاقہ کبھی میرے نام پہ ہو جائے نا۔ او بھائی تیرے نام پہ محلے کا ہونا ضروری نہیں، محلے والوں کا تیرے حق میں اچھی گواہی دینا ضروری ہے۔ تیرا تجھے خیر کے لفظوں سے یاد کریں گے تو فرشتے تیرے حق میں اچھی گواہیاں لکھیں گے۔ تیرے گلی کا نام تیرے نام پہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس گلی میں نا کوئی مسجد تیرے ہاتھوں سے بنائی جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس گلی میں نا کوئی پانی کا فلٹر لگایا جائے جو تو نے لگایا ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہم جن چکروں میں وہ الجھاؤ والے، وہ پیچیدگی والے، توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پہ؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، اور یہ تاریخ میں نا انوکھا پیار ہے، انوکھا، کہ ایک ملازم اپنے آقا کا محبوب بن گیا، تو اب تو نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، اب تو وہ داستان ہی نہیں ہے، لالچ کے رشتے بن جاتے ہیں۔ تو ایاز کی ادائیں کچھ ایسی تھی کہ محمود نام دیتے، پیار کرتے، محبت کرتے۔ لوگ اپنے معاملات نہیں ٹھیک کرتے، یہ کہہ دیتے ہیں فلانا سیاست کر رہا ہے اس لیے آگے نکل گیا، فلانا یہ کر رہا ہے۔ تو پیار زیادہ تھا، اب جس سے پیار زیادہ کریں اس کے خلاف بھی لوگوں کی طبیعتیں زیادہ ہو جاتی ہیں کہ یہ پیارا کیوں ہے۔ اب بہت سارے لوگ تھے تو انہوں نے ایاز کی شکایتیں شروع کر دیں۔ ایک دن وہ جب آپ کسی کے ٹو میں لگ جاتے ہیں نا، میں نے غلطی تلاش کرنی ہے، آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر غلطی بھی میل ہی جاتی ہے، کیونکہ بندہ بندہ ہی ہے نا، اس نے فرشتہ تو نہیں بننا۔ ٹو میں پڑ گئے کہ ایاز کی اب کوئی خامی تلاش کریں تاکہ اسے بادشاہ کی نظروں میں گرایا جائے، معاذ اللہ۔ چلے مل گئی دی خامی۔ محمود سے آ کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کتنے سال ہو گئے ایاز کو؟ اس نے کہا 20 سال ہو گئے۔ اس نے کہا پتہ ہے آپ کو یہ عصر سے مغرب تک کبھی آپ کو ملا ہے؟ محمود کے کان کھڑے ہو گئے، واقعی کبھی نہیں ملا۔ کہا کسی وقت آپ اس کے ساتھ سفر پہ گئے ہوں عصر سے مغرب، ایک تو بڑے سفر پہ اب وہ بات الگ ہے، لیکن روٹین میں۔ اس نے کہا یار واقعی تم عجیب توجہ دلا رہے ہو، عصر کے بعد تو یہ کبھی نظر ہی نہیں آیا، ایاز کہاں جاتا ہے؟ پتہ کریں جی۔ تو جو مخالفین تھے وہ محمود سے کہنے لگے یہ آپ سے نا بڑی اچھی اچھی عادتیں بنا کے تحفے وصول کرتا ہے، اور پھر جنگل میں اس نے مکان بنایا، وہاں جمع کر رہا ہے، وہاں اسلحہ بھی جمع کر رہا ہے، طائف بھی جمع کر رہا ہے۔ یہ تو کل کو کھڑا ہو جائے گا آپ کے خلاف، اور یہ متوازی حکومت قائم کر لے گا، یا آپ کا تخت الٹ دے گا۔ اتنے سال ہو گئے آپ کو پتہ ہی نہیں عصر کے بعد بندہ کہاں ہوتا ہے، اور آپ کا اتنا قریبی ہے اس نے آج تک آپ کو بھی نہیں بتایا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ محمود پریشان ہو گئے، کہنے لگے بات تو سچی ہے، اس نے آج تک بتایا کیوں نہیں؟ جب ہر بات جو بتاتا ہے یہ کیوں نہیں بتائی؟ چلو جی، اب وہ بھی بڑے خوش تھے جنہوں نے تیر چلایا تھا کہ ہمارا موقع پہ لگ گیا ہے، ساتھ ہو لیے۔ عصر کی نماز پڑھ کے محل سے نکلا ایاز، گھوڑا دوڑایا، جنگل میں پہنچے۔ محمود خود سپاہیوں کے ساتھ اس کے پیچھے 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 پیچھے۔ جب وہ جگہ آ گئی جہاں رکنا تھا، گھوڑا باندھنا تھا، محمود نے بھی وہاں گھوڑا باندھا، سپاہیوں نے بھی باندھا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک کچا مکان، اس کا دروازہ کھولا ایاز نے، اور دروازہ کھول کے اندر گئے تو محمود اندر جا کے اس نے کنڈی لگا دیا۔ محمود کو غصہ تھا، اس نے باہر سے اس زور سے دروازہ بجایا جس غصے سے کوئی بجاتا ہے، زور زور سے۔ ایاز نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے اسے دھکا دیا، پیچھے ہٹ۔ وہ گرا تو بادشاہ آگے بڑھ کے وہ دیکھ، چھوٹا سا کمرہ، بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک پھٹا ہوا کرتا تھا، ایک پرانی تامت تھی، ایک پھٹی پرانی ٹوپی تھی، ایک چھڑی تھی، چند چیزیں پڑی تھی پرانی، کچھ زادرا تھا تھوڑا سا ایک کونے میں، اور چٹائی بچھی ہوئی تھی، مصلا پڑا ہوا تھا، پانی کا مٹکا تھا۔ سارا کچھ دیکھ دا کے وہ جو جس تصور سے بادشاہ اندر آیا تھا ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں تھی، نہ وہ کو سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ جواہرات۔ تو بڑا سر پٹایا محمود اور بڑے غصے سے کہنے لگا کیوں آتے ہو یہاں روز، اور یہ کیا ہے سارا کچھ، کس لیے آتے ہو، مجھے کیوں نہیں کبھی بتایا، اور یہ کیا بکھیرا ہے، یہاں آنے کی کیا وجہ ہے روزانہ؟ تو ایاز رو پڑا۔ اس نے کہا بادشاہ یہ جو میرے ساتھ آج ہوا ہے نا، تو آج تک اس طرح بولا تو نہیں نا، یہ جو آج ہوا ہے نا
बस मैं इसी दिन के लिए रोज यहां आया करता हूं, इसी दिन के। उसने कहा क्या माना? उसने कहा बादशाह, जब मैं पहले दिन आया था ना, तो ये जो कुर्ता मैंने पहना पड़ा हुआ है ना, ये मैंने पहना हुआ था, और ये तहमत जो है ये मैंने बांधी थी, और ये मेरा लिबास था, ये मेरी छड़ी थी, ये मैं मटका साथ लाया था। तू मेहरबान हो गया और तूने मुझे नवाज दिया, महल में रिहाइश दे दी, लेकिन मैं ना रोज आता हूं, आके ना वापिस तो इस जगह देख जाता हूं अपना पुराना सामान, ताकि मुझे अपनी औकात याद रहे। तू बादशाह है, तेरा क्या है कल बिगड़ जाए, नाराज हो जाए, और आज जो हुआ वो करीने कियास था, तू अगर बिगड़ जाए कल को कहे जा दौड़ जा, तो मेरे लिए मुश्किल ना हो दोबारा ये तामत बांधना, मुश्किल ना कहीं हो जाए दोबारा ये कुर्ता पहनना, मुश्किल ना हो जाए इस छड़ी को लेके चलना। मैं रोज आता हूं, याद माजी अजाब है यार, अब मैं रोज आके इसको देखता हूं, रोज, इसलिए कि मैं अपनी औकात नहीं भूलना चाहता। तू आज किसी के कहने पे लग गया, अगर कल भी लग गया तो क्या बनेगा? इसलिए मैं रोज आके यहां सजदे करता हूं, अपनी हैसियत नहीं मैंने कभी भुलाई। अब तो शहर में आके पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ओ भाई, अगर लोगों को याद रहता हम कल क्या थे, अगर लोगों को तसव्वुर होता कि कल कहां खड़े थे, अगर उन्हें वो दिन भी याद होता जिस दिन वो अस्पताल में थे, वो दिन भी उन्हें याद आता जिस दिन वो अकेले सड़क पे खड़े थे रात को और उनको उठाने के लिए गाड़ी कोई नहीं मिल रही थी, वो दिन भी याद होता कि जब उनका मीटर कटने के करीब था और उनके पास पैसे नहीं थे कि वो आज बिल जमा करा सकें। अगर लोगों को वो दिन याद रहते तो शायद बहुत सारे भूखे भूखे ना सोते, वो बांट के देना शुरू कर देते, वो तकसीम की आदत बना लेते। अगर लोगों को याद रहता कल हम क्या थे, तो शायद फिर वो किसी गरीब की बेटी का भी रिश्ता ले ही लेते। अगर उन्हें याद होता कि कल हम कहां खड़े थे, तो हो सकता है वो किसी मजदूर के साथ बैठ के भी रोटी खा ही लेते। अगर उन्हें याद रहता कि कल हमारी हैसियत क्या थी, तो हो सकता है फिर वो किसी तालिब इल्म को, दीन के फकीर को बुरी नजरों से ना देखते। हो सकता है उनके लबो लहजे में लोगों के लिए आसानियां होती। चूंकि हमने भुला दिया हम क्या थे, हमने सोचा ही नहीं हम कहां थे, हमारे ज़हन से वो बातें सारी उतर गई। हमने अपने पुराने दोस्तों को मना कर दिया कि ना आया करो मुझे मिलने, मेरा तुम्हारा स्टेटस नहीं। हमने बहुत सारे रिश्तेदारों को रिश्तेदार मानना छोड़ दिया, इसलिए कि वो हमारे स्टेटस के नहीं थे। हमने ना अपने भाई को जाके कहा कि तू जब बेटी की शादी करेगा तो मैं हिस्सा डालूंगा। तो हिस्सा डालने से तो इसलिए कह रहा है कि तू अपने इसकी बेटी का रिश्ता इसलिए नहीं लेना चाहता कि तेरा स्टेटस नहीं, तो हिस्सा भी ना डाल, वो तो कोई भी गरीब बेटी समझ के डाल ही देगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने वो भुला दिया। अगर याद रहता हम कल क्या थे, कल क्या थे, तो फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी किसी को जाहिल ना कहता। वो कहता कि ये कोई बहुत सारे लोग हैं जो लायक थे, नहीं पढ़ सके, वसाइल ने साथ नहीं दिया। हमने अपने आप को ना कहीं ला के खड़ा कर लिया है। हमारे हालात रोज बरोज बिगड़ने लगे, तशक्कुर के जज्बात हमसे हटने लगे, दिल हमारे सख्त हो गए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तशक्कुर वाली भी हो, दूसरों की खैर खाई वाली भी हो, तो फिर कुरान मजीद का ये जो हुक्म है ना कि हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यम मज़कूरा, इसको कभी ना भूलें। रब फरमाते हैं बेशक इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजरा है जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। बड़े बड़े लोगों के तूती बोलते हैं, बड़े बड़े, फिर आप यकीन करें लोग सलाम नहीं लेते, उनकी जिंदगियां तन्हाइयों के भेंट चढ़ जाती। ओ पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, फिर उधरों कोई नहीं जी आमदा, इधरों लखां गए, फिर बड़े हालात सख्त हो जाते हैं। हमें अपने आप को समझा के रखना चाहिए, अपने ऊपर निगरान बिठानी चाहिए, अपनी सोचों को कभी भटकने नहीं देना। कभी हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे महसूस हो कि हम कोई हस्ती हैं, कोई बला हैं। अपने आप को ऐसी जगह, मैं थोड़े दिन पहले हासलपुर में था, एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने देखा सादे से आदमी पीछे बैठे हुए, तो मैंने उनसे जाके कहा आपकी बड़ी खिदमात हैं। कहने लगे कान करीब करेंगे। मैंने कहा ज़रूर बताइए। कहने लगे मेरे लिए दुआ करना, मैंने 40 साल दीन की खिदमत की है, दुआ करना रब एक हफ्ते की खिदमत ही कबूल कर ले।
بس میری قبول کر لے، ایک ہفتے کی کر لے، اور مجھے کہہ دے تو مخلص تھا میرے نبی کے دین کے ساتھ، ایک ہفتے کی میری قبول کر لے، میں سمجھوں گا میری بن گئی۔ وہ تو بھائی، اس کسی شاعر نے کہا تھا کہ پئی نخرے ناز ہزار کرے، پئی نخرے ناز ہزار کرے تے جنوں پریتم اپنا آکھے ہی نہ، وہ اجے سہاگن ہوئی نہیں۔ جب تک وہ قبول ہی نہ کرے، جب تک وہ قبول ہی نہ کرے، تو پھر اپنی راگ الاپنے کا کیا معنی ہوا؟ یاد رکھنا، سہاگن وہی ہے جسے پیا کہے کہ تو سہاگن ہے۔ تو یاد رکھنا، قبول اسی کا ہے جسے اللہ رسول کہہ دیں تیری قبول ہے، اور جس کو کہہ دیں تو دنیا دار تھا، تیرے تو اشتہار چھپتے تھے، تیرے تو نعرے لگتے تھے، تو پھولوں کے لیے جاتا تھا، تجھے تو ہاتھ چموانے کا شوق لگ گیا تھا، تیرے اندر بیماری آ گئی تھی، مرید بڑھنے چاہیے، تیری طبیعت لگ گئی تھی کہ ہر شہر میں میرا نام ہونا چاہیے، تو پھر الجھ جائیں گے، پھر مشکل ہو جائے گی۔ اگر ایک فیکٹری کے بعد دوسری کے چکر میں پڑ گئے، غریبوں کو بھول گئے، نام و نمود نے ہمیں اپنے اندر بری طرح الجھا لیا، پھر مشکل ہو جائے گی۔ یاد رکھنا اپنا ماضی۔ کسی درویش نے کہا تھا، وہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، تے دا پردہ چا پایا ہی تیرا بھلا ہو سی۔ اگر مہربانی کرے وہ پردوں میں رکھے تو پھر تو بات بن گئی، پردوں میں رکھے پھر تو بن گئی، اور اگر اس نے کھڑا کر لیا حساب کے لیے تو حساب ہم سے نہیں دیا جاتا، ہم سے نہیں دیا جاتا۔ ہم تو سال کے بعد حساب کرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ بگڑ جاتے ہیں، تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ وہ ہم سے حساب نہ لے، ہم حساب والے ہے ہی نہیں، ہم تو معافی والے ہیں۔ وہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، بھول جاتے ہیں ہماری مدد فرما، بھول جاتے ہیں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ارادے کے باوجود ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق دے دے، ہماری طبیعتوں کو ٹھنڈا کر دے، سجدوں کا ذوق دے دے، عبادتوں کا شوق دے دے، تلاوتوں کی لذت دے دے۔ اللہ، رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس